آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبد سے تعلق ہے۔ اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی۔ قرآن مجید اس مقام میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، ہم لوگوں نے سنا ہوگا ایک مخلص، قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس امارہ، نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلص لوگ، چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ۔ ایک تو ہم نے مخلص کو سمجھ لیا۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا، جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے۔ آپ کی پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مالا ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ مالک یوم الدین میں اس دن کہہ دیا تھا کہ آپ کی کیفیات پہ نظر رکھو۔ زبان سے شروع ہوئی تھی، مال سے شروع ہوا تھا، افعال سے شروع ہوا تھا، کیفیات سے شروع ہوا تھا، قناعت سے شروع ہوا تھا، غصے سے شروع ہوا تھا۔ ذرا اس دن مجھے ایسا نہیں کرنا جس دن مجھے وہ چیزیں فائدہ دے گا جو میں نے کیا ہوا ہے، نہ میرا مال مجھے فائدہ دے گا اور نہ میرے اولاد کے، میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنا ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب ادھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مخلص کو یاد رکھنا ہے اس ایاک نعبد میں، اور ایک آپ نے قلب سلیم کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم عبادت کے مقصد کی طرف آگے چلیں اور اس کو ہمیں سمجھ آ جائے، اور ایاک نعبد جو عبادت کے جو مقام ہے اس مقام کے تقاضے، اس کے کیفیات، اور وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ تھوڑا سا یہ ہوگا اس سلسلے میں کہ آپ لوگ پھر ایک سجدہ تلاوت کریں گے، کیونکہ اس میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہاں اس کے نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ اور ہمارے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ سجدہ، مخلص اور قلب سلیم، یہ 3 چیزیں ہم اس مقام میں اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کیا کیفیات ہے اس کی۔ تو اب اس کا ایک مثال عبادت کا دیتا ہے۔ مثال کو ہم لے لیتے ہیں نماز میں۔ عبادت میں لذت اور اس کے ادا کرنے میں رنج و تکلیف کا رفع ہو جانا حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ جب آپ عبادت کریں گے اور اپنے استاد کے تحت حقائق کی طرف آئیں گے تو ایک سب سے پہلی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کا عبادت میں رنج اور تکلیف جو ہے وہ باعث خوشی بن جائے گی، باعث تکلیف نہیں رہے گی۔ رنج و تکلیف کا رفع ہونا حق سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، خاص کر ادائے نماز میں۔ آپ ادھر سے شروع کر لیں کہ سب سے پہلے نماز کا جو غیر منتہی کو میسر نہیں، علی الخصوص فرض نماز کی ادا میں، یہ جو عام طور پہ ہے وہ میسر نہیں ہے بغیر اس کے کہ آپ اس چیزوں کو محسوس نہ کریں، حاصل نہ کریں۔ کیونکہ ابتدا میں نفل نماز کے ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے عبادت شروع کر دیا، شروعات میں سے ہم نے اپنی طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ جب نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہے کہ یار میں نے اتنا حساب کر لیا،
صحیح ہے؟ اور اس کے نزدیک ادائے فرض ہی کار عظیم کا، اور بندہ ادائے نوافل میں اپنے آپ کو بیکار کیونکہ ابتدا میں نفل کی نماز ادا کرنے میں لذت نصیب ہوتی ہے، اور نہایت و نہایت میں پہنچ کر لذت کے یہ نسبت ادائے فرض کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابتدا سے جب وہ انتہا کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ نماز میں فرض میں وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ اس کا زیادہ تر کس کو فرض کو زیادہ توجہ اور خلوص اور خالص اور حضور اور خضوع کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، اس کے بجائے، اور بندہ ادائے نوافل میں اپنے آپ کو بیکار تصور کرتا ہے۔ اس کا یہ مزہ جو اس میں نوافل میں تھا پہلے کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں، میں اتنے نفل کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں گنتی میں ذرا بڑھا رہا ہوں اس کو۔ جب اس حقیقت کو وہ پہنچ گیا کہ اس کا دل کیفیات کے ساتھ وابستہ ہو گیا عبادت میں، تو ان چیزوں سے جس سے اس کے نفس کا وہ ہے کہ میں نے یہ چیز کیا، اس کے بجائے وہ جو حکم الہی فرض والا ہے اس کا زیادہ آرامش اور سکون اور لذت فرض میں آتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور اس کے نزدیک ادائے فرض ہی عظیم قرار پاتا ہے۔ اس کو پہلے ساری چیزیں لذتیں جو ہے اس میں کرتا ہے، بعد میں اس کو نفلیات میں مزہ آنا ہوتا ہے۔ اس کا مزہ جو ہے وہ جو پہلے والے مزے سے ہے، جو وہ کر رہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بہتری محسوس کر رہا تھا، وہ صرف نماز سے فرض کے رب کے اس حکم کو بجا لانے کے لذت میں جو اس کے ذات کے ساتھ وہ محبت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے جو اس میں ہوتا ہے۔ یہ بات علم میں ہونی چاہیے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز ادا کرتے وقت جو لذت نصیب ہوتی ہے نفس کے لیے، اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز میں لذت آپ کو احساس ہوتا ہے، اس میں نفس کے کوئی وہ نہیں ہے، وہ کوئی مزہ نہیں لیتا اس سے، بلکہ وہ اس لذت کے حالت میں نالہ و فغان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ نیند کا ٹائم ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے، وہ آپ کو بار بار آپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے بہانے کرے گا۔ وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ اس میں۔ وہ آپ کے لیے اس لذت میں ہمیشہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، اس لذت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے جو اس کو ملتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بلند مرتبہ ہے، ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہے۔ اللہ مبارک کرے ایسے لوگوں کو جس کے نماز میں ان کو ایسی کیفیت محسوس ہوتی کہ لذت ہو اور نفس سے اس کو تنگی ہو، کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں اس کو تنگ کر رہا تھا، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تقسیم کرتا ہے کہ یہ کام بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس کے لذت کے لیے۔ اگر وہ اس لذتوں سے فارغ ہو کر کے اس کو لذت مل رہا ہے اور اس کو وہ تنگ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموشی کی طرف ہے اور اس کو حقیقت آ گیا ہے۔ تو ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہو۔ ہم جیسے دیوانوں کے لیے اس طرح کی گفتگو ہی غنیمت ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہم تو گفتگو ہی کر سکتے اس نماز کی کیفیت میں۔ یہ بات بھی جان لیں، اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں لے آئیں، جان لیں کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے۔ اس دنیا میں نماز کا اور آخرت میں آپ کا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں عبادات میں سب سے مقام جو جس طرح آخرت میں اللہ کا رویت کا کیفیت ہے، اس میں نماز کی وہ کیفیت ہے۔ اس لیے فرمایا وسجد وقت سجدہ کرتے جاؤ اور قریب تر ہو جاؤ۔ نماز وہ چیز ہے جو آپ کو اس کیفیات قلبی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات دوبارہ سن لے، یہ بات بھی جان لے کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں مرتبہ رویت کی طرح ہے۔ جیسا آپ آخرت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ جب یہ کبھی کبھی صبح نماز میں پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنی آواز میں جنتیوں کو قرآن سناتا ہوں، تو یہ آیت طٰہٰ سنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس دنیا کا جو سارے مزے لذت ہے وہ دیدار الہی میں ہے، چونکہ اس دنیا میں آپ دیدار نہیں کر سکتے، اور حقیقت آپ کی نماز میں ہے۔ معراج کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں، تو سالک کے لیے حقیقت اس وقت کھولتی ہے جب اس کو نماز میں وہ قربت، تو نماز قربت ہو گیا
اور اس کے حساب سے وہ جو ہے وہ آخرت میں رویت ہو گیا. صحیح ہے. دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کی وقت ہوگا. یہ قربت کا اس دنیا کا مقام کا قربت ہے، وہ اس دنیا کے قربان کا وہ ہے. مجھے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے جب میں آتا ہوں صبح 2 آدمی ہوتے یا 3 آدمی ہوتے یا نماز کوئی پڑھا رہا ہوتے، مجھے یہ ہوتا ہے، خدا گواہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے قربت کدھر گیا کہ صبح کے قربت میں اس کو کچھ نہیں ہوا اس کو اٹھانے کے لیے اس کا. جو مجھے افسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں میں گوٹھ میں نہ رہوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ مجھے نظر ہی نہ آ جائے. اور پھر میں ہی لڑوں گا نا تو برا تو میں بن جاؤں گا نا کہ آپ لڑ رہے. مجھے اس پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ لذت والے کم ہو گئے، وہ لذت والے کم ہو گئے جو یہاں سے لذت ہے. کیونکہ آپ کے تمام معنویات کا جو لب لباب اور جو مظہر ہے کہ ظاہر ہوگا کہاں، وہ مسجد ہوگا. اگر کسی پہلوان اور دلیر کا صاحب کچھ دعوے کرتا ہے کہ میں ایسے لشکر کاٹوں گا، تو کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ جنگ کے میدان میں ہو جائے. اس سے پہلے کھانا کھا کر کے اگر ہم اچھے بیٹھے ہوئے، چائے بھی پی ہوئی ہے اور سب کچھ ہے، تو ہم تو جنگ کے بہت باتیں کریں گے، لیکن میدان جنگ میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ حاضر ہیں. تو نماز سے اس کا پتہ چلتا ہے، مسجد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک غلام تھا اور ایک آقا تھا. وہ اس مثال کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے کھڑکی تھی اس کی مسجد کی، تو غلام اندر چلا گیا. تو غلام جب اندر چلا گیا تو وہ کافی دیر نماز پڑھتا رہا ایک باہر تنگ ہو گیا. تو جب تنگ ہو گیا تو اس نے اس کو آواز دے دیا کہ نکلو باہر. اس نے اندر سے جواب دے دیا کہ باہر نہیں آنے دے رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس کے بعد دوبارہ جب اس کو کہا باہر آ جاؤ، پھر ٹائم گزر گیا تو اس نے بولا، تو وہ کھڑکی سے وہ جو آقا تھا اس کا، تو وہ سا جو غلام جو تھا اس نے ایسا اندر دیکھا کوئی نہیں. اس کو غصہ آ گیا. اس نے بولا بھائی کون ہے جو تمہیں نہیں باہر آنے دے رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا. تو غلام نے کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں جو روکا ہوا ہے کسی چیز نے اندر آنے نہیں دے رہا ہے صبح نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم بہت دور ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں تک آ جائیں. پہلے میں، پھر بعد میں ہمارے اولاد، پھر تمام مسلمانوں کو. پس یہ بات جان لیں کہ دنیا میں رتبہ نماز آخرت میں رتبہ رویت کی طرح ہے، اور دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں نہایت قرب دیدار خداوندی کے وقت ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. باقی عبادات نماز کے وسائل اور ذرائع ہیں. باقی جتنی آپ کی عبادات ہے وہ نماز کے ذرائع ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، تاکہ وہ سب کچھ کر کے نماز آپ کا ہو جائے. اور نماز مقاصد میں سے ہے، تو نماز اور وہ اندر جو دل کی کیفیت، یہی مقاصد ہے کہ توجہ اللہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين.